السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ میں آپ کا دوست حسنین اعجاز۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ، تاریخی حقائق کو جاننے کا۔ اس سلسلے کی یہ چوتھی قسط ہے۔ عزیزان، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سے ہندوستان میں انگریز نے اپنے قدم جمانے کی کوشش کی۔ اس کے لیے اس کا پلان یہ تھا کہ کس طریقے سے ہم اپنی تہذیب اور ثقافت کو عیسائیت میں بدلتے ہیں۔ وہ لوگوں کو عیسائی کر رہے تھے اور انگریزی تعلیم کے حصول کا بنیادی مقصد یہ بتا اور سمجھا رہے تھے، جیسے لارڈ میکالے نے اپنے ابا کو خط لکھا تھا کہ مذہبی لوگ جب انگریزی پڑھتے ہیں تو وہ پھر ملحد ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں، اپنے مذہب میں مضبوط نہیں رہتے۔ تو اس کے لیے انہوں نے مزید کیا کیا؟ یہ تو ایک رائے ہو گئی نا، اس پر کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ جب ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط مکمل طور پر ہو گیا تو انگلینڈ کی پارلیمنٹ پر زور دیا گیا کہ ہندوستانی عوام کو ہر ممکن طریقے سے مذہب عیسائیت میں داخل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بندی کے تحت ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر اس سلسلہ میں طاقت کے استعمال کی بھی ضرورت پیش آئے تو اس کی بھی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ حالات کے لحاظ سے حکومت کے استحکام کے لیے وہاں عیسائیت کا فروغ انتہائی ضروری ہے۔ جیسے آج عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے فاشزم کا فروغ نہایت ضروری ہے، تو خیر، لیکن ہندوستان کی اتنی بڑی آبادی کو جبری طور پر عیسائی بنانے کے لیے پارلیمنٹ تائید نہ کر سکی۔ اس لیے پالیسی یہ رکھی گئی کہ وہ تمام حکام اور عہدہ دار جو ہندوستان بھیجے جائیں وہ بذات خود مشنری ہوں، وہ انتظامی امور کی دیکھ بھال کے ساتھ عیسائیت کی تبلیغ میں بھی حصہ لیں اور آزاد کام کرنے والے پادریوں کے ساتھ پوری دلچسپی سے تعاون کریں۔ اس طریقہ کار کی وجہ سے جس بغاوت اور خرابشار کا اندیشہ ہے وہ دور ہو جائے گا۔ اب اس کو آپ آج کے دور پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ وہ ججز لگا دیا گئے، وہ جرنیل آ گئے جو عمران خان صاحب کے حمایتی ہیں۔ خیر، بات میں اور چلی جائے گی، ہم واپس اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ چنانچہ اس دور کے تمام حکام بالعموم مشنری دل و دماغ کے تھے، وہ سارے کے سارے مشنری ذہن کے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا مشہور نام، سر ولیم میور، یہ صوبہ متحدہ کے گورنر تھے۔ اس کی روشن مثال ہیں یہ شخص۔ سر ولیم میور اعلیٰ درجے کے پادری اور مشنری تھے اور مورخ بھی تھے۔ انہوں نے دوران ملازمت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مناظرانہ اسپرٹ کے ساتھ کئی کتابیں تصنیف کی۔ لائف آف محمد یہ ان کی مشہور کتاب ہے، شہادت قرآنی بر کتب ربانی مشہور کتاب ہے، کتاب خلافت مشہور کتاب ہے۔ یہ اصل میں ہندوستان میں عیسائیت کے لیے زمین ہموار کرنے کے لیے تصنیف کی گئی تھی۔ انگریز حکام نے اپنے اختیارات اور رسوخ سے پورا کام لیا، دوسرے مذاہب پر تنقیدی کتابیں اور مضامین لکھتے تھے۔ وہ اپنی تحریروں کے ذریعے عوامی ذہنوں پر عیسائیت کی برتری اور صداقت کو جہاں پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہیں وہ اپنے روب داب اور عہدوں کے اختیارات سے بھی کام لیتے تھے۔ آپ جو پادری تھے، سادہ عام پادری، ان کو ان کا پورا تعاون حاصل تھا۔ افسران ماتحت اور ہندوستانی ملازموں کو وہ حکم دیتے تھے کہ کوٹھی پر آ کر پادری صاحب کا واز سنا کریں۔ یہ ہندوستانی ملازمین اپنے افسران بالا کے ڈر سے ان تقریروں میں، ان جلسوں میں، ان وازوں میں مجبوراً شریک ہوتے تھے۔ بڑے حکام مشنری اسکولوں میں خود جاتے تھے اور لوگوں کو ان اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کروانے کی ترغیب دیتے تھے۔ اسکولوں کے چھوٹے بچوں سے وہ سوال کرتے تھے، بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ تمہارا نجات دہندہ کون ہے؟ اگر اسکول کے بچے عیسائی مذہب کی تعلیم کے مطابق جواب دیتے تو ان کو انعام دیا جاتا تھا۔ یہ ترتیب تھی ان کی۔ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے اخبارات اور رسائل بھی بکثرت نکالے جاتے تھے۔ مدراس، کلکتہ، آگرہ اور دوسرے بعض مقامات اس کے خاص مرکز تھے۔ صرف توجہ سے یہ بات سنیے گا، صرف لکھنؤ میں جو مسیحی مشن کام کر رہا تھا، اس کی طرف سے مسٹر جیکب اود گزٹ اور گلدستہ شعر و سخن نکالتے تھے۔ مسٹر جیکب کا اپنا پریس بھی تھا۔ پادری ٹیکریون بڑا مشہور پادری ہے، اور پادری سمون بڑا مشہور ہے یہ بھی، یہ شمس الاخبار نکالتے تھے جو امریکن مشن پریس حضرت گنج سے چھپتا تھا۔ ناظرین، قارئین کرام،
میرے عزیز سامعین 8 سال بعد اسی اخبار کا نام بدل کر کوکب ہند رکھ دیا گیا. اس کے بعد یہی عیسائی خیر خواہ اطفال کے نام سے بھی پادری ٹیکرون اور پادری سمود یہ اس نام سے خیر خواہ اطفال کے نام سے ایک رسالہ نکالتے تھے جو سنڈے اسکول کے بچوں کے لیے جاری کیا گیا تھا، اور خواتین کے لیے رفیق نسوان مسٹر بیڈلی جو ترجمان حکومت تھے وہ نکالتے تھے، جو امریکن مشن کی طرف سے لکھنؤ، کلکتہ اور مدراس سے بیختت کئی زبانوں میں شائع ہوتا تھا. ایک اور مشہور وکیل قومی، یہ کیا تھا؟ یہ بھی ایک اخبار تھا. یہ ایک نو عیسائی مسلمان، نو مسلم نہیں معذرت، یہ نیا ایک مسلمان عیسائی ہوا تھا، وہ پادری بنا، مرزا عبداللہ حسرتی، اس کے زیر ادارت نکلتا تھا. یہ مسلمانوں میں تبلیغ عیسائیت کے لیے خاص طور سے شائع کیا جاتا تھا. کتنے کئی سارے ہو گئے، یہ صرف ایک شہر کے اخبارات اور رسائل تھے. اس طرح پورے ملک میں اس مقصد سے اخبارات اور رسائل نکالے جاتے تھے. میرے دوستو، انگلینڈ میں متحدہ مذہبی مجلس کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا جو در حقیقت ایک ٹریننگ کیمپ تھا، جہاں یورپین پادریوں کو اردو، فارسی اور عربی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام اور دوسرے مذاہب کے خلاف بحث و مناظرہ کی تربیت دی جاتی تھی. اس تربیتی مرکز سے ہندوستان میں پادریوں کی درآمد کا تانتا لگا ہوا تھا. ہندوستان میں آنے کے بعد ہندوستانی مشن کا انچارج ان فوج در فوج پادریوں کو مختلف شہروں میں متعین کرتا تھا. سرکاری حکام ان کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے. اخراجات کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے مالی امداد دی جاتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مذہبی پیشواؤں کے خلاف نہایت دل آزار کتابیں ملک بھر میں پھیلائی گئی. پادری ان کتابوں کو لے کر شہروں اور قصبوں اور گاؤں میں گشت کرتے تھے اور ان کتابوں کے دل آزار مضامین کو علل اعلان بیان کیا کرتے تھے. کوئی شخص حکام میں سے اور افسران کے ڈر سے کچھ بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا اور خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا تھا. جس مقام پر اندیشہ ہوتا تھا کہ وہاں کے لوگ کچھ روک ٹوک کریں گے تو یہ پادری تھانوں سے کہہ کر پولیس کے آدمی ساتھ لے لیتے تھے. پادری اپنی تقریروں میں صرف انجیل کو بیان کرنے پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ نہایت اہانت امیز طریقے سے کرتے تھے کہ سننے والوں کے دل و دماغ غصے سے کھولنے لگتے تھے. یہ ساری تو جاری تھی مگر نتیجے سے حکام مطمئن نہیں تھے اور نہ پادریوں کو اطمینان تھا، کیونکہ تبدیلی مذہب کے بہت کم واقعات ظہور پذیر ہو رہے تھے. کوششیں اور جد و جہد بالعموم رائگاں جا رہی تھیں. اس صورتحال سے اکتا کر پادری ایڈمنڈ نے دارالامارت کلکتہ سے ایک چٹھی شائع کی. کہا اب وقت آ گیا ہے کہ اس مضمون پر سرگرمی سے غور کیا جائے کہ سب لوگوں کو ایک ہی مذہب اختیار کرنا چاہیے یا نہیں. اسباب بغاوت ہند میں سر سید احمد خان نے بڑی تفصیل سے ان سارے واقعات کو لکھا ہے. یہ چٹھی ہندوستان میں ہر اس شخص کے پاس بھیجی گئی جو حکومت کا ذمہ دار تھا یا ملک میں کسی بھی امتیازی حیثیت کا مالک تھا. پادریوں کی دوڑ دھوپ، حکام کی توگدو، ملک کے گوشے گوشے میں چرچ کا قیام، مشن سوسائٹی، بائبل سوسائٹی، مشن فنڈ، مشن ہسپتال، مشن کالج، مشن سکولوں کے قیام، اخبارات اور رسائل اور کتابوں کی اشاعت عام کی وجہ سے ہندوستان میں ہر شخص اپنی جگہ سمجھے ہوئے تھا کہ انگریز ایک دن پورے ہندوستان کو عیسائی بنا کر رہیں گے. کیا خیال ہے؟ آپ بھی ایسا نہیں سمجھ پا رہے کہ اتنے اسباب کے مہیا ہونے کے بعد ایسا ہونا ممکن تھا یا نہیں تھا؟ پورے کا پورا سارا سسٹم عیسائیت کو پھیلانے میں اپنی تغدو لگا رہا تھا. بہرحال اس لیے جب بھی یہ چٹھی حکومت کے ملازمین کے پاس آنا شروع ہوئی تو عام طور پر سوچا جانے لگا کہ جس منحوس وقت کا دھڑکا لگا ہوا تھا شاید وہ آ گیا ہے. اس لیے کہ چٹھیوں کے آنے کے بعد پورے ملک میں سراسیمگی اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی اور ہر جگہ اور ہر شخص اپنی جگہ پر سہم کر رہ گیا. جتنے لوگ سرکاری ملازمت میں تھے ان کو یقین ہو گیا کہ پہلے ہم کو جبرن عیسائی بنایا جائے گا، پھر عام لوگوں کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا جائے گا. بظاہر یہ چٹھی ایک پادری کی طرف سے شائع کی گئی تھی، لیکن بلا استثناء ہر شخص کو یقین تھا کہ یہ چٹھیاں حکومت کی طرف سے ہیں. جو لوگ سرکاری ملازم تھے
ان سے لوگ پوچھتے تھے تمہارے پاس بھی تو چٹھی آئی ہوگی. اس سوال میں اس حقیقت کا اظہار ہوتا تھا کہ تم تو عیسائی ہو گئے. ہائے. لوگ انتہائی خجالت اور شرمندگی کی وجہ سے یہ بات چھپاتے تھے اور انکار کر دیتے تھے، لیکن لوگوں کا یقین اس حد کو پہنچ چکا تھا کہ فوراً کہہ دیتے تھے کہ آج کل میں آ جائے گی، یعنی کہ عنقریب تم بھی عیسائی ہو جاؤ گے. حضرات، 1837 میں جب ہندوستان میں قحط پڑا تو لاوارث اور یتیم بچوں کو عیسائی بنا لیا گیا. اس واقعے کو لوگ بطور سند پیش کرتے تھے اور تمام مغربی و شمالی ضلعوں میں گورنمنٹ کی حکمت عملی کا نمونہ تصور کیا جاتا تھا کہ حکومت ہندوستان کو اسی طرح مفلس اور کلاش بنا کر عیسائی مذہب قبول کرنے پر مجبور کر دیا جائے گا. ان حالات نے فضا ایسی بنا دی تھی کہ ہر چھوٹا بڑا اپنی جگہ ہمت ہار کر بیٹھ گیا تھا اور سمجھ لیا تھا کہ آنے والے صلیب پرستی کے طوفان کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اگرچہ تبدیلی مذہب کے حادثے میں مسلمانوں میں تو کچھ زیادہ معاملہ خراب نہیں ہوا، لیکن ہندوؤں کے خاص طبقہ میں ان کی کامیابی بہت نمایاں تھی. مسلمانوں میں بھی ان کی کوشش بالکل رائگاں نہیں گئی تھی، کیونکہ بعض ممتاز قسم کے لوگوں نے عیسائیت قبول کر کے ملک کی فضا کو تشویشناک بنا دیا تھا، جیسے مولوی کریم الدین، مؤلف مواقعات ہند کے بھائی عماد الدین، بڑا نام ہے، کریم الدین کے بھائی عماد الدین بڑا نام ہے. مرزا عبداللہ حسرتی ایڈیٹر تھے وکیل قومی کے. پادری محی الدین پشاوری، پادری صفدر علی جیسے صاحب علم اور اہل قلم دام عیسویت کا شکار ہو چکے تھے. حکومت اور پادریوں کا دراصل مطمع نظر تو مسلمانوں کی ذات تھی، اور مسلمانوں میں ان کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل رہی تھی. اس لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو ذہنی اعتبار سے مرعوب کرنے کے لیے مذہبی متحدہ مجلس کے تربیت یافتہ یورپ کے مایہ ناز عالم، لندن چرچ کا معزز عہدیدار سمجھا جانے والا، اردو، فارسی، عربی اور اسلامی معلومات کا ماہر پادری ٹنڈر ہندوستان آیا. اس کے ساتھ پادری بنسل، بڑا نام ہے، پادری لیفرائے وغیرہ بھی وارد ہندوستان ہوئے. قافلہ سرخیل پادری ٹنڈر تھا، اس لیے ہندوستان میں آتے ہی پورے ملک میں گشت کر کے اپنی علمیت کی داغ بٹھا دی اور اپنی کتاب میزان الحق، جو اسلام کے خلاف مناظرانہ رنگ میں لکھی گئی تھی، شائع کی اور یہ مشہور کر دیا کہ یہ الہامی کتاب ہے اور مسلمانوں سے اس کا جواب ناممکن ہے. پادری ٹنڈر اپنی ہر تقریر میں نہایت بلند و بانگ دعووں کے ساتھ مسلمانوں کو للکار رہا تھا، دعوت مبارزت دے رہا تھا اور علماء کو مناظرے کے لیے چیلنج کر رہا تھا. حد تو یہ ہے، انتہا تو یہ ہوئی کہ وہ دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان دین مسیحی کے فضائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کی مفروضہ کمزوریوں کو پورے جوش خطابت کے ساتھ بیان کرتا تھا. وہ دلی جو کئی صدیوں سے مسلمانوں کا پایا تخت تھی، بڑے بڑے رؤساء، امراء، علماء، صوفیاء کے علاوہ کئی لاکھ مسلمانوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تھی. پورے دلی پر اسلامی اثرات کا غلبہ تھا، لیکن حکومت کی دہشت انگیزیوں کی وجہ سے لوگ کچھ اس طرح سے سہمے ہوئے تھے کہ کسی کو پادری ٹنڈر کی لنترانیوں کا جواب دینے یا اسے ٹوکنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ یہ سب جانتے تھے کہ پادری ٹنڈر کی زبان میں حکومت بول رہی ہے جس کی زبان ننگی تلوار ہے. حضرات گرامی، اس پر انشاءاللہ آگے تفصیل سے بات کریں گے اور آپ لوگ جانیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے، بلکہ مسلمانی کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے. لیکن الحمدللہ جس پر علماء کرام نے مٹی پھینک دی، پانی بہا دیا، اور کیا ہوا انشاءاللہ اگلی قسط میں اس پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.